آغاز کرتے ہیں۔ پس منظر کی بحث ہم نے گزشتہ نشست میں کی تھی، میں چاہوں گا کہ براہ راست مضمون پہ آ کے اس پہلے نقطے کو آپ کی خدمت میں رکھوں اور جاننے کی کوشش کروں کہ یہاں پر جو چیز زیر بحث ہے اس کی وضاحت آپ کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ دین سے متعلق ہر رائے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے قائم کی جائے گی جو قرآن کی روح سے دین کا مقصد ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مقصد انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے علم و عمل کا تزکیہ ہے۔ اس باب کی اخبار احاد کے فہم اور ہر رائے و اجتہاد کے ترک و اختیار میں دین کے اس مقصد کو اصل الاصول کی حیثیت سے پیش نظر رہنا چاہیے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کا جو مقصد ہے وہ اصلاً تزکیہ ہے، تو اب دین کی جو احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ تو نماز ہے، وہ تو روزہ ہے، وہ شریعت کے احکامات ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو دین کا مقصد ہے یہ ان احکامات میں روبہ عمل ہے؟ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ہم کیسے دریافت کریں گے کہ اس حکم کی جو حقیقت ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے؟ اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ تزکیہ کے معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں تزکیہ دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے کسی چیز کو صاف کرنا ہے، اس کی آلودگی ختم کرنی ہے۔ جیسے آپ ایک کھیت کو تیار کرتے ہیں تو آپ اس میں سے جھاڑ جھنکار نکال دیتے ہیں، اس کی مٹی کو ہموار کرتے ہیں، اسے اس قابل بناتے ہیں کہ اس میں آپ فصل کی کاشت کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ نے کاشت کی ہے، اب ایک اچھے دہقان کی حیثیت سے آپ کی دلچسپی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پروان چڑھائیں، اس کو نشو و نما دیں، وہ برگ و بار لائے، جو نتائج اس سے مقصود ہیں وہ نکلیں۔ تو ایک پہلو منفی ہے اس کا اور ایک مثبت ہے۔ منفی پہلو یہ ہے کہ آلودگی کا خاتمہ کیا جائے، اور مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکیزگی کو بڑھایا جائے۔ تزکیہ اصلاً پاکیزگی ہے، یعنی آپ اپنے وجود کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو پیوریفائی کرتے ہیں، اسے پاکیزہ بناتے ہیں۔ یہی پورے دین کا مقصد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کیوں دی، پیغمبر کیوں بھیجے، اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہی تزکیے کا لفظ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید جب اپنی پوری دعوت کو مقصد کے لحاظ سے بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی لفظ استعمال کرتا ہے، قد افلح من تزکیٰ، یعنی وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ اور جب وہ پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے تو ان کے سامنے بھی یہی چیز ہدف کے طور پر رکھتا ہے کہ تم ان لوگوں کو اللہ کی شریعت سکھاؤ گے، اللہ کی دی ہوئی حکمت سے آشنا کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو۔ تو پیغمبر بھی اسی لیے آتے ہیں، کتابیں بھی اسی لیے نازل کی جاتی ہیں، دین بھی اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اور یہ پاکیزگی پورے انسان میں مطلوب ہوتی ہے۔ انسان کی ایک انفرادی زندگی ہے، اس میں بھی، اس کی ایک اجتماعی زندگی ہے، اس میں بھی، یعنی میں فرد کی حیثیت سے بھی پاکیزہ بن کر رہوں، اور جس وقت میرا دوسروں سے معاملہ ہو، یعنی باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، کاروباری کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، محلے دار کی حیثیت سے، اور اس سے آگے بڑھ کر لوگوں پر حکومت کرنے والے کی حیثیت سے، یا اس کے مقابل میں محکوم کی حیثیت سے، اپنی ہر حیثیت میں اپنے علم اور عمل دونوں کو پاکیزہ بناؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی مقصد سے بنایا ہے کہ وہ پاکیزہ نفوس کو اس میں سے انتخاب کر رہا ہے۔ کس لیے انتخاب کر رہا ہے؟ اپنی جنت کے لیے۔ تو اگر نصب العین کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ اللہ کی جنت ہے، وہ راضیۃ مرضیہ کی بادشاہی ہے، وہ دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے آباد کریں گے، اسی پوری کائنات کو ایک نئی کائنات میں تبدیل کر کے آباد کریں گے، قیامت کے بعد وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اس دنیا میں جانے اور وہاں فلاح و فوز کے ساتھ، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے، فردوس میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنایا، اس کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ امتحان کیا ہے؟ آلودگی سے نجات کا امتحان، اور پاکیزگی کو اس کے منتہائے کمال تک پہنچانے کی جد و جہد کا امتحان۔ اس میں جو جتنا مرتبہ حاصل کرے گا، جتنا پاکیزہ ہوگا، اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی اپنے فردوس میں طے کر دے گا۔ تو اس لیے یہی مقصد ہے۔ اس مقصد کو دین کے ہر حکم میں تلاش کیا جائے گا، اس کو دین کی ہر حقیقت میں دیکھا جائے گا۔
قرآن مجید کبھی اس کو لفظوں میں بیان کر دے گا اور کبھی آپ پر چھوڑ دے گا کہ آپ خود اس کو سمجھ لیں، اس لیے کہ وہ ایک بدیہی چیز ہوگی۔ قرآن کا عام انداز یہ ہے کہ جو چیزیں علم و عقل کے مسلمات ہیں ان کو وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، اور جہاں کسی اشتباہ کا امکان ہوتا ہے وہاں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے۔ تو ہر حکم کا ہدف یہی ہے، ہر ہدایت کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی اختیار کریں۔ جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو وہ فرد کی حیثیت سے بھی پاکیزہ ہو، اور جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو مسلمانوں کی جماعت بھی پاکیزہ ہو، ان کا معاشرہ بھی پاکیزہ ہو، اور اگر ان کا کوئی نظم حکومت ہے تو وہ بھی جتنا پاکیزہ ہونا ممکن ہے اسی پاکیزگی کو اپنا ہدف بنائے۔ جب یہ چیز مقصد کے طور پر سامنے آ جاتی ہے تو آپ دین کی طرف اپنا رخ سیدھا کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا میں جب تک آپ اپنا مقصد سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک کوئی عمارت نہیں بن سکتی، کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی، کوئی سفر نہیں ہو سکتا۔ اگر مثال کے طور پر آپ کو اعلیٰ ترین تعمیراتی ذوق خدا نے دیا ہے اور آپ پتھر میں سے وہ چیزیں تراش کے نکال سکتے ہیں کہ جو زندہ بولتی ہوئی نظر آ جائے، لیکن یہ آپ کو نہ بتایا جائے کہ کس مقصد کے لیے یہ کام کرنا ہے، یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کوئی ہسپتال بننا ہے، کوئی ریلوے اسٹیشن بننا ہے، تاج محل بننا ہے، کوئی مسجد بننی ہے، کیا چیز بننی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری سعی و کاوش آپ کی یہ کسی اور نہج پہ چلی جائے گی۔ تو دین میں بھی جب آپ اور کرتے ہیں تو اپنی اپنی جگہ ہر حکم، ہر ہدایت ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے مقصد سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی کا حصول۔ آپ سے نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا۔